الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نبی مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور ایک امتی کی کامیابی اسی چیز میں رہتی ہے کہ وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو نہ چھوڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو راہ بتائی ہے، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اگر کوئی عالم بیان کرتا ہو، کوئی ادارہ بیان کرتا ہو، بڑے بڑے آج کل آرگنائزیشنز اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، بہت اچھی خدمت ہے ان کی، دین وہ بیان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دین سننا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں ایسا پتہ چلے کہ ان سے جو بیان ہو رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گائیڈنس ہے، ان کی جو ہدایت ہے، اس سے کہیں ٹکرا رہی ہے بات، تو ایک امتی اور رسول اللہ کے وفادار ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سرکار کی بات کو اور سرکار کی سنت کو اپنا لے، اور جو سرکار کی بات سے ہٹ کر اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اسے ترک کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایت ہے، تمام ہدایتیں اسی کے تابع ہے، اسی راستے پر ہے۔ کوئی بھی عالم ہو، فتن کا دور ہے، بہت زیادہ ممبر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ مائک کھل گئے ہیں، ہر آدمی بولنے لگ گیا ہے، بڑے تو بڑے بول رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی بول رہے ہیں، جاننے والے بھی بول رہے ہیں، نہیں جاننے والے بھی بول رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت کیا ہے؟ ہمارے لیے ہدایت وہی ہے جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، رسول اللہ کے نمائندہ، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آنے والے تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف بتا دیا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کہ اے نبی بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہدایت صراط مستقیم کی اگر چاہیے، صحیح ترین بات اگر چاہیے، تو وہ آپ کو اور ہم سب کو آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میں ملتی۔ آج کے زمانے میں ترجیحات جو ہوتے ہیں نا، اولویات، کس کو پہلے رکھنا، کس کو بعد میں رکھنا، یہ ترجیحات کے مسئلے میں کس کو پہلے رکھنا، پریورٹی کس کو دینا چاہیے، تھوڑا سا مشکل سے آتا زبان پہ میرے لفظ، ہم عربی میڈیم والے نا، اولویات کہتے ہیں اس کو عربی میں، پہلے کس کو رکھنا چاہیے، پریورٹی کس کو دینا چاہیے، اس مسئلے کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم بھول گئے، ہم تک شاید وہ نہیں پہنچا، اور اگر پہنچا بھی ہے تو ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج ہم بھٹک رہے ہیں اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے صاحب، کیا ہے پریورٹی، کیا ہونا چاہیے، اولویت کس کو دی جانا چاہیے؟ تو آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم تقریباً مکمل قرآن کریم عطا فرما دی، تقریباً پورا ہو گیا تھا، ایک دو آیت چھوڑ کر، یا بعض روایتوں کے مطابق وہ آیتیں بھی آ گئی تھی، پوری آیت قرآن مکمل نازل ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو چند دن باقی ہے، چند دن، میں سمجھتا ہوں اس خطبے کے 2 مہینے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس خطبے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دی اور فرمائے انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں تمہارے درمیان وہ چیز رکھ جا رہا ہوں، وہ چیز تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تم نہیں بھٹکو گے۔ دیکھو، آپ نہیں بھٹکنے کا ایک فارمولا ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور جو روایت میں پڑھ رہا ہوں یہ سنن ترمذی میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، حدیث صحیح ہے جی، سنی وہابی سب علماء اس کو صحیح بولے ہیں، البانی نے تک سے اس کو صحیح کہا، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بی،
میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو تم ہرگز نہیں بھٹکو گے میرے بعد، لن تضلوا بعدی، میرے موجود رہتے ہوئے تو کون بھٹک سکتا ہے؟ کسی کو کوئی اس بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دوں گا، لیکن میں جب اس دنیا سے پردہ کر لوں گا، تم اپنے ظاہری آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، مجھ سے نہیں مل پاؤ گے، تب اس وقت تمہارے لیے ہدایت کا کیا رہے گا؟ فرمایا میں تمہارے درمیان اس وقت کی ہدایت کے لیے کچھ چھوڑ جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی۔ پھر کیا فرماتے؟ احدہما اعظم من الاخر، جی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس میں سے ایک بڑی ہے اور دوسری سیکنڈ ہے، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ ہے، دونوں ایک ہی لیول کے نہیں ہے، پہلی والی ذرا اور بڑی ہے، پھر اس کے بعد والی وہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ ہے اللہ کی کتاب، قرآن کریم۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی رسی ہے۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ آج کے زمانے کے لوگ جلدی سمجھتے، پرانے لوگ کو سمجھنے تھوڑا مشکل ہوتا تھا۔ یہ زمین سے آسمان کیا رسی، کیا مطلب؟ کیا کنیکشن۔ آج بھی آپ اللہ کی بات ڈائریکٹ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آسمانوں سے اترنے والا، وہ عرش کے پاس سے آنے والا، وہ لوح محفوظ سے آنے والا، وہ اللہ جو بندے سے بات کرتا ہے، وہ اللہ کا ڈائریکٹ کال، اللہ کا ڈائریکٹ میسج، جی جو آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تا قیامت تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ زمین سے آسمان تک یہ کنیکشن ہے۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی انہوں کیا گائیڈ کرے، انہوں کیا گائیڈ کرے، اللہ کیا بول رہا ہے مجھ سے؟ قرآن کھول لو، ڈائریکٹ اللہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، ہر آدمی سے ڈائریکٹ اللہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ کتاب کھولو، آپ کو نظر آ جائے گا۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض۔ پھر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز جو میں تمہارے درمیان سب سے اہم ترین، اور دوسرے حدیث شریف میں الفاظ ہے الثقلین، سب سے وزندار دو چیزیں ہیں، قرآن، اور دوسری چیز کیا ہے؟ سب سے اہم ترین، سب سے وزندار، سب سے زیادہ ہدایت دینے والی چیز۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے صحیح حدیث میں، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، میرا گھرانہ، میرا اہل بیت، میرا گھرانہ، یہ علی و فاطمہ، یہ حسن و حسین، یہ میرا جو خاندان ہے، یہ جو میرا بنو ہاشم ہے، یہ جو میرے وارث ہے، یہ جو میرے نمائندہ ہے، یہ جو میرا خون ہے، یہ ہے تمہارے درمیان ہدایت دینے والے۔ صحیح حدیث ہے جی۔ تو یہ لفظ اگر سن لیں گے علی، فاطمہ، حسن و حسین، ان کے اوپر شیعیت، ارے سنن ترمذی سنا رہا ہوں بھائی، صحاح ستہ کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں، بالکل مسلمہ، تمام ائمہ حدیث نے اس کو صحیح لکھا ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، بلکہ حدیث الثقلین کو کئی ائمہ نے تو متواتر لکھا ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل بیت کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں اہل بیت، بھئی یہ تو معلوم ہے نا سب کا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے کہ قرآن میں تو غلط نہیں ہو سکتا نا، قرآن میں غلط ہو سکتا ہے نہ چھوٹا نہ بڑا، غلطی تو قرآن میں ہو نہیں سکتی ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو سمجھاتے ہوئے فرمائے وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر قیامت کے دن مجھ سے آ کر ملاقات کرنے تک یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت۔ یہاں پر بتایا گیا کہ کسی کو خیال آتا ہوگا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج کل ایسے بھی لوگ نکلے نا جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی امام حسین کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، یزید کی کیا غلطی ہے اس میں، ایسے بھی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ اہل بیت کے مقابل پہ لوگ کو لا کر بول رہے ہیں کہ ان کو بھی ایسا، ان کی یہ کیا پالیسی؟ نہیں بھائی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قرآن کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، حوض کوثر پہ آنے تک یہ لوگ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ تو اگر قرآن کو کوئی چھوڑے گا تو غلطی ہوگی نا، قرآن سے بالکل جڑے ہوئے رہیں گے، کب تک؟ قیامت تک یہ لوگ جڑے ہوئے رہیں گے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میری امت، آپ دیکھیں یہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب کر رہے تھے، اس وقت عام احتیاط سے بھی اگر نمبر کہا جائے نا، more than 40-50,000 صحابہ کرام سامنے تھے۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے جی،
more than 40 and 50, اور دوسرے علماء اور زیادہ بولے 70 پلس. بعض لوگ 1 لاکھ تک بھی کیا کہتے بتاتے ہیں کہ حجت الوداع سے نکلے تھے نا تو 1 لاکھ سے اوپر تھے بول کر بتائے بہت سارے لوگ. میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں, تو چھوٹا نمبر لے کے کہہ رہا ہوں, تو 40-50,000 حضور کے سامنے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سب سے بڑی نصیحت کر رہے ہیں, اور اس نصیحت میں فرما رہے فانظروا کیف تخلفونی فیہما, تم دیکھ لو اپنی لائف کے اندر جی میرے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا رہے گا, تمہارا سلوک کیا رہے گا. کیا تم اس کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسے بھول جاؤ گے؟ جی کیا بولو گے کیا ضروری نہیں ہے قرآن پڑھنا؟ کیا ضروری, میں فلاں مفتی صاحب کو سنتا ہوں میرے لیے کافی ہے, جی فلاں مولانا کو میں بیان سن لیتا ہوں, کیا ضروری ہے بھئی قرآن پڑھنا, قرآن سمجھنا؟ کیا نہیں, قرآن پڑھنا, قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا جیسا ہو سکتا ہے. آپ عالم کے پاس جا کر بیٹھو, آپ ٹرانسلیشن اس کا جیسا پڑھ سکتے پڑھو. عربی سیکھ کر اگر ڈائریکٹ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہو سکتا ہے تفسیریں اٹھاؤ, ترجمے اٹھاؤ, سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ آپ کو کوئی پیغام دے رہا ہے, مگر ہم نہیں پڑھ رہے, قرآن نہیں پڑھ رہے. قرآن کا پڑھنا تو مولانا کا کام ہے, مولانا بیٹھے انہوں پڑھتے قرآن. ہمارا کیا کام ہے؟ قرآن پڑھنا تو مولانا کا. مولانا کے لیے نازل ہوئی قرآن, قرآن تو سب کے لیے تھی. قرآن ہر انسان, ہدی للناس, پیپل, ہر انسان کے لیے ہم نے یہ کتاب عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایوری سنگل آدمی, ہر سنگل آدمی کے لیے یہ قرآن ہم نے بھیجا ہے, اور ہر سنگل آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے گا کہ میں نے تجھے کتاب بھیجا تھا, تیرے نام پر میسج بھیجا تھا, تو پڑھا اور اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ کہ اللہ میں کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرا. نہیں, یہ نہیں چلنے والا ہے. کتاب اللہ, پھر اہل بیت رسول اللہ, کتاب اللہ اور اہل البیت, یہ دو چیزیں عطا کی. اور ایک حدیث ہے جو صحاح ستہ میں بھی وارد ہوتی ہے, سند کے اعتبار سے اس سے تھوڑا کم ہے, لیکن حدیث ہے, بڑی مضبوط حدیث ہے, اور بہت سارے ائمہ نے روایت کیا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا درجہ حسن کا ہے, بعض نے ضعیف کا ہے, حسن کا ہے, لیکن حدیث تو ہے اور معنی اس کا بالکل صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ہرگز نہیں بھٹکنا چاہتے ہو تو تم کو 2 چیز تھامنا پڑے گا. کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, میرا طریقہ کار, میرا لائف اسٹائل, میرے ڈیسیشنز, میرے احکام, میں کیا کہتا تھا اس کو فالو کرو. تو اب 3 چیزیں ہو گئی صاحب ہمارے پاس. ہدایت پانا ہے تو یہاں پر 3 چیزیں ہمارے پاس آ گئی, اور وہ 3 چیزیں کیا ہے صاحب؟ ایک تو ہو گیا اللہ کا کلام, اللہ کا کلام, اور ایک ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, اور ایک ہو گیا اہل بیت. یہ 3 چیزیں. آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہ ہے. دیکھو اب ہم ایک اسکول کی باؤنڈری کے اندر ہے, آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک اسکول ہے جی. تو اسکول میں جب پڑھائی ہوتی ہے نا تو اس کے 2 الگ الگ سیکشنز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں آپ پرائمری اسکول, ایک کو کہتے ہیں سیکنڈری اسکول. پرائمری اسکول فرسٹ, گریڈ 1, گریڈ 2, 3, 4, 5, بعض لوگ 6 تک بھی کاؤنٹ کرے, تو 1 to 5 یہ پرائمری اسکول ہوتا ہے, برابر ہے. اور 6 سے لے کر 10 تک جو ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری اسکول کہتے ہیں, ہائی اسکول کہتے ہیں, سیکنڈری اسکول کہتے ہیں, برابر ہے نا یہ. تو ایک ہوتا ہے پرائمری اسکول اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری اسکول. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت جتنی بڑی رہتی تعلیم اتنی زیادہ اہم رہتی. رانگ. جماعت جتنی چھوٹی رہتی تعلیم اتنی زیادہ اہم رہتی. یہ نہیں معلوم ہے لوگ کو, کیونکہ ہم ایجوکیشن سے تھوڑا سا ہمارا تعلق ہے, پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے, ہمارے کو معلوم. پرائمری جس کو کہتے ہیں نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ اگر پرائمری ایجوکیشن نہیں ہوئی کسی انسان کی تو وہ سیکنڈری ایجوکیشن پڑھ ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پرائمری ایجوکیشن جو چھوٹی جماعتوں کی تعلیم رہتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ملک جی, بہت تعلیم میں جو آگے کنٹریز ہے, وہاں پر چھوٹی جماعتوں کو پڑھانے والے ٹیچرز کی تنخواہیں بڑی جماعتوں کو پڑھانے والوں کی تنخواہ سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے. بچہ اگر چھوٹی جماعتیں نہیں پڑھ سکے گا تو بڑی جماعتوں میں کوئی کام نہیں. اسی وجہ سے اس کو پرائمری کہتے ہیں, اس کو سیکنڈری کہتے ہیں. سیکنڈری سیکنڈ سے آ رہا ہے, اتنا تو سمجھ رہے نا, سیکنڈ نمبر ہے اس کا. پرائمری جس کو اولویت دینا ہے, جس کو پرائیورٹی دینا ہے, جس کو پہلے مکمل کرنا ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. بچے کو بچپن میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ سکھا دینا ہوتا ہے. بڑا ہونے کے بعد اور ایڈوانس چیزیں سیکھے گا, اور ایڈوانس سیکھے گا, پھر آپشنل تعلیم حاصل کرے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, عالم بنے گا, لائر بنے گا, وہ اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن اگر کوئی اسکول ہی نہیں پڑھ رہا تو لائف کیسے گزارے گا؟
تو اسکول کالج سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسکول کے اندر سیکنڈری ایجوکیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے پرائمری ایجوکیشن۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو گائیڈ کیے ہیں، ہم کو بتائے ہیں کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے بچے کی بالکل ابتدائی زندگی 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر سے تم کو ایک چیز سکھانا شروع کر دینا ہے۔ بچے کی ایجوکیشن میں جس چیز کو پرائیورٹی دینا ہے، اہمیت دینا ہے، وہ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصغیر میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 باتوں کی ضرور تربیت دو۔ ادبوا اولادکم، تم اپنے بچوں کو، پرائمری ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، پرائمری ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، کیا چیزیں سکھانا چاہیے؟ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے اولاد کو 3 چیزوں کی بچپن سے ہی تعلیم بہت اہمیت کے ساتھ دے دو، ان کو ٹرین کر دو اس پر۔ کیا ہے؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی سے پیار کرنا سکھاؤ، اپنے نبی کا نام لینا سکھاؤ، عشق مصطفیٰ سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، جس سے محبت کرتا ہے آدمی اس کو فالو کرتا ہے، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے انداز کو اختیار کرتا ہے، اس کے لباس کو اختیار کرتا ہے، اس کے بیٹھنے کے طریقے کو، جو جس سے پیار کرتا ہے، جس کے دل میں جس کی زیادہ دھڑکن چلتے رہتی ہے نا، وہ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اپنے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا سکھاؤ، جی محمد الرسول اللہ کی محبت سکھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و فاطمہ حسن و حسین کی محبت سکھاؤ۔ پھر آگے فرماتے وتلاوت القرآن، اور قرآن پڑھنے کی تربیت دو اولاد کو۔ تینوں چیزیں آگے، قرآن اور اہل بیت، اور قرآن اور سنت، 3 چیزیں آئے تھے نا، قرآن، سنت، اہل بیت، یہ 3 چیزیں جو آئے تھے، یہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ چیزوں کو بچپن سے سکھانا بچوں کو، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، بچوں کو بچپن سے یہ چیزیں سکھاؤ، نبی سے پیار کرنا، نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا، اور قرآن پڑھتے رہنا، بچوں کو قرآن پڑھنے کی عادت رہنا، بچوں کے ہاتھ میں قرآن دینا۔ ہم خود قرآن چھو کے کتنے دن ہو جاتا ہے، قرآن کب لیتے ہاتھ میں؟ وہ تو اوپر ہے جزدان میں رکھی ہوئی، جہیز میں دینے کا ہے، نہیں، قرآن پڑھنا، قرآن پکڑنا، قرآن دینا بچوں کے ہاتھ میں، قرآن لے کے کھول کے پڑھنے کی ان کو عادت رہنا، قرآن سے ان کا تعلق بننا، کیونکہ پھر آگے حدیث ہے، اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھنے اور پکڑنے اور اس کو اپنانے والوں کا مقام بتائے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، بات مکمل ہو گئی یہاں پر، بس اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیسک گائیڈ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، قرآن، اہل بیت، قرآن اور سنت، یہ چیز کو، مین چیز کو ہم چھوڑ دیے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم ان کو سنیں، نہیں بھائی صاحب، آپ خود کو بھی قرآن پڑھنا لازم ہے، آپ خود کو بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، ان کو فالو کرنا لازم ہے، اور ان کے گھر والوں سے محبت کرنا لازم ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالی ہر انسان سے پوچھے گا کہ تو اس معاملے میں کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمارا قرآن سے، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دے، اور متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔